السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ بے شمار آپ کے پاس اسٹرالوجرس کے پریڈکشن آ رہی ہوں گی پر منتھ، لیکن میں اس کو ایک سائنس کے طور پہ، ایک علمی طور پہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میری فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنی اللہ نے رہنمائی دی ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو رہنمائی ملے۔ تو اس ماہ کا جو مئی کا برج ہے وہ ہے برج حمل، ستارہ جس کو مریخ کہتے ہیں، حروف جس کے ہیں الف لام عین یہ۔ اس ماہ لین دین کے معاملات کے لحاظ سے یہ بہت موافق حالات رہیں گے آپ کے، بہت اچھے، جو بھی لین دین کریں گے اس میں آپ کو بہت اچھے پیسے ملیں گے، یا آپ کا سودا ہوگا اچھے پروفٹ میں ہوگا۔ اور کیونکہ مریخ شروع ماہ سے ذاچے کے چوتھے گھر میں موجود ہوگا، 21 تاریخ کو 5ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ کچھ مشکلات اور پریشانیوں سے واسطہ پڑے گا، لیکن اس میں پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے، ذکر الہی ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیزوں کا بہت خیال رکھیے گا، آپ کے اس مہینے میں یا اگلے مہینے میں بجلی کے معاملات سے آپ نے بچنا ہے۔ بجلی کی آپ کی جو چیزیں ہیں، ٹی وی ہے، فریج ہے، یہ چیزیں خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اور جسے کہتے ہیں نا شراکتی جسے میں کاروبار کہتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط طلب لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے لیے جو موافق تاریخیں ہیں اس مہینے کی وہ ہیں 6 ہے، 15 ہے، 16 ہے، 25 ہے، یہ موافق ثابت ہے۔ مثلا اس میں آپ کو کسی سے پیسے چاہیے، کوئی بڑی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان میں جا کے بیٹھیں، ان کو جا کے دیکھیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، مرکری ریٹروگریڈ ہے، وہ میں پچھلے اپنی ویڈیو میں ڈال چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس میں اپنی صلاحیتوں کو آپ کو بھرے ہوئے ترکار جسے کہتے ہیں اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑے گی، ایک دم نہ بولیں، پہلے پوری بات سنیں پھر اس کے بعد آپ کریں۔ 13 تاریخ کو جو ہے زورہ اور زول کی تسلیس ہو رہی ہے، کچھ خبریں آپ کو ملیں گی، کسی شخص کے آنے کی اطلاع ہوگی، کچھ وقت سیر و تفریح میں گزرے گا۔ اس وقت جو بھی پروگرام بنائیں گے آپ وہ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، لیکن اپنے اندر لچک ضرور پیدا رکھیے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ 19 تاریخ کو عطارد اور ظہور کی تسلیس ہے، خاندانی سسرال لوگوں کی طرف سے تقریب میں شرکت کے جسے کہتے ہیں سوشل سرگرمیاں، دعوتیں اور کھانے پینے، یہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اس میں اگر آپ جا سکیں تو چلے جائیں، غریب آدمی آج کل روٹی کھانا مشکل ہے، دعوتیں کہاں سے ہوں گی۔ زندگی میں کسی شخص کی آمد سے خوشی آئے گی، اب وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اراتی جو ہے عطارد جس کو ہم مرکری کہتے ہیں، گھر میں بجا لیتے رجت ہوگا 15 مئی تک، میں نے آپ کو بتایا رجت میں رہے گا۔ اس میں ذہنی کام کے لحاظ سے سست کر دے گا، نئے خیالات نہیں آنے دے گا، نئی چیزیں نہیں آنے دے گا، اگر آئے گا تو نیگیٹو تھاٹ آئے گا۔ خط و کتابات میں آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا بہت خیال رکھیں۔ خرید و فروخت میں اپنی ہر چیز میں تسلی سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، ایسے فیصلہ نہ کریں، اس طرح آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ عطارد 15 25 تاریخ کو غیر موافق نظریات کام کرے گا، ان تاریخوں میں کسی بھی نئے کام کو آپ نے نہیں کرنا۔ 28 تاریخ کو شمس اور زول کی تربیت ہوگی۔ یہ معاہدات جو ہیں نا، جائیداد کے متعلق امور میں محتاط رہنا ہوگا، لین دین خریداری میں آپ کو بہت بچنا چاہیے۔ اور انعامی اسکیموں میں آپ کو پیسے لگانے چاہیے، اس میں آپ کو مالی فائدہ نظر آتا ہے، مجھے مالی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق آپ یہ کام کریں گے۔ زورہ تیسرے گھر میں 9 تاریخ تک موجود رہے گا، چوتھے گھر میں داخل ہوگا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار اس ماہ کے دوران سیر و تفریح کے خوشی کے مواقع فراہم کرے گا، شاید کسی ایسے رشتہ دار کا ملنے کا موقع ملے گا جس سے ملاقات کیے ہوئے آپ کو بہت عرصہ ہو چکا ہے۔ کرم جوشی سے ملیے گا، اچھے طریقے سے ملیے گا، اس سے خیر و برکت ملے گی۔ اور اس ٹائم اللہ آپ پہ مہربان ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بائی ایسٹرالوجی تو اپنی شریک ہاتھ سے بڑی بنا کے رکھنی ہے، کیونکہ اس میں 15 تاریخ تک اس میں آپ کو پینک اٹیک ہو سکتے ہیں، انزائٹی ہو سکتی ہے، خامخاتوتوں میں ہو سکتی ہے، لیکن اوور ہال یہ جو مئی کا مہینہ ہے ایریز والوں کے لیے، حمل والوں کے لیے بہت اچھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اگر انہوں نے کوئی صدقہ دینا ہے اپنا، ایریز والوں نے، یہ سرخ مسور کی دال کسی کو بھی کھانے کے لیے دے دیں جتنی ان کی توفیق ہے۔ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں برج شور، ستارہ زورہ، اور جن کی جائے پیدائش ہے 21 اپریل تا 21 مئی۔
اس میں ان کو نا مصروفیات بہت زیادہ رہیں گی، جس سے کہتے ہیں نا کہ کاموں میں الجھے رہیں گے، مختلف ایک کام ختم ہوا دوسرا کام شروع ہو جائے گا، لیکن ان کی سوچ بہت اچھی رہے گی، پازیٹیو رہے گی، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع بہت زیادہ ملیں گے اس لحاظ سے، کیونکہ زورا خانہ مال میں موجود ہوگا، 9 تاریخ کو تیسرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اس ماہ اپنی خواہشات کو دوسروں پر نہ ڈالیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ کوئی بری بات کر رہے ہیں یہ کیسے کر رہے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کو دوسروں پر مسلط نہ کریں، یہ مہینہ اس قابل نہیں ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ اس مہینے پرکشش رہے گی، لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوں گے، آپ سے محبت کرنا چاہیں گے، آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہیں گے، باتیں کرنا چاہیں گے، اس کا آپ کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور زندگی میں ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جو آپ کا کاروبار میں یا کسی چیز میں مددگار ثابت ہوں، مالی مدد کر سکیں یا آپ کو اچھا راستہ سکھا سکیں، کوئی علم سکھا سکیں۔ اس لحاظ سے یہ جو مہینہ ہے ہر لحاظ سے موافق ہے، دوستوں کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اور محبت کے لحاظ سے، اور جن سے آپ کا تعلق ہے یا جن سے آپ خریداری کرتے ہیں خاص طور پہ، ان سے بہت زیادہ موافقت آپ کو ملے گی۔ اگر وہ 2 روپے کی چیز بیچ رہے ہیں تو وہ آپ کو 2 روپے کی دے سکتے ہیں، جس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ اس ٹائم اور اپنے آپ کو ذہنی ٹینشن انزائٹی میں نہیں آنے دینا۔ یہ میں ہر اس میں کہتا ہوں، کسی وجہ سے کہتا ہوں، آپ اس کو سن لیا کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو اس ٹائم پہ کیا کہتے ہیں انزائٹی ہوتی ہے، کوئی بھی اللہ کا نام ذکر میرے یوٹیوب پہ بے شمار پڑے ہوئے ہیں، اس پہ آپ سن لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ عطارت خانہ مال میں بجاد رجت میں ہے، آپ کو پہلے بتایا ہے مرکری ریٹروگریڈ، یہ 16 کو مستقیم ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اس ماہ کا آخری بے لطف اور بد مزاجی یہ کیا چڑچڑا پن لائے گا، کئی لوگوں کو یہ فائدہ دے رہا ہے، آپ کو نہیں دے گا۔ جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے یہ غیر فعل، جسے کہتے ہیں نا کہ سست روی، سونے کو دل کرنا، لیٹے رہنا، کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا، یہ آپ نے نہیں کرنا، اس سے آپ کے حالات خراب جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ تعلقات آپ کے بہت اچھے بنیں گے، وہ افراد جو آپ کی صلاح جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے، جو ویزے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی ویزے اپنے اپلائی نہ کریں۔ اور اگر آپ سیر و تفریح پہ چاہتے ہیں تو 15 مئی کے بعد جائیں، اس سے پہلے نہ جائیں۔ اور انٹرویو دینا چاہتے ہیں، میٹنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو موافق جسے کہتے ہیں نا تاریخیں وہ ہیں 15-25، اگر آپ اویل کر سکیں۔ تاریخ تو لوگ ہمیشہ انٹرویو دینے والے دیتے ہیں آپ کو، لیکن آپ اویل کر سکیں تو 15-25 آپ کو بہت سوٹ کرے گی۔ 28 تاریخ کو شمس اور ظہر کی تربیت ہوگی، شمس سن ہے، ٹھیک ہے، سول الگ چیز ہے، ایک سیٹن ہے۔ سیٹن کا کیا کام ہے؟ ہر کام کو روک دینا۔ شمس اور سیٹن کی جو چیز ہے یہ کسی لحاظ سے بہتری نہیں لاتی، یہ عملیات کے کام میں آتے ہیں اور چیزوں میں آتے ہیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں جب ظہر آئے گا نا تو یہ کیا کرے گا، آپ کے پاس کوئی آدمی آ جائے گا، آپ کے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ سے کہے گا کہ میں آپ کو 2 لاکھ کے اوپر 50,000 روپے مہینہ دوں گا، ٹھیک ہے، آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھنا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا پیسہ نہیں گنوانا آپ نے۔ ایسے لوگ آپ کے پاس بے شمار رہیں گے۔ لڑائی جھگڑے سے آپ نے بہت بچنا ہے، اپنے پیسے کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے، ورنہ آپ ہوں گے۔ مریض ذائچے کے تیسرے گھر میں موجود ہوگا، 21 تاریخ کو چوتھے گھر میں داخل ہوگا۔ اس کی موجودگی خاندانی، رشتہ داری، تعلیمی اور جسے کہتے ہیں غیر ضروری پریشانیوں کا باعث بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے دیکھیں میں نے بتا دیا غیر پریشانی بنے گی تو پریشانی بنے گی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک ہمارا ایسا علم ہے جو آپ کو آنے والے وقت میں پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو رب چاہتا ہے وہی ہونا ہے، لیکن پلاننگ کریں، سائنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو ہفتہ ہوگا آپ کا، اس میں آپ کے لوگوں کے ساتھ اختلافی مسائل ہو سکتے ہیں، اس میں تعلیمی معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، تحریری غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور نئے تعلقات، نئے دوست داخل ہوں گے جو کہ آخری ہفتے میں داخل ہوں گے، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوں گے اور وہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گے۔ خود اعتمادی بھی آخری ہفتے میں جا کے پیدا ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔
کیونکہ مریخ جو ہے 6، 5، 2، 19، 26، 27، 28، 29، 30 تاریخ کو 7 نظرات قائم کر رہا ہے. تاہم یہ تاریخیں میں آپ محتاط رہیں گے، یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی. اچھا، اگر آپ اب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں صدقہ کیا دینا چاہیے ہے، ٹھیک ہے. صدقہ میں کیوں بتاتا ہوں؟ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، ہر حدیث سے مجھے بہت محبت ہے. صدقہ آفات و بلیات کو کھا جاتا ہے. آپ کا جو دل کرے، جیسا دل کرے، سفید رنگ کی کوئی چیز، چینی دے سکتے ہیں، آٹا دے سکتے ہیں، 1 پاؤ دے دیں، آدھا کلو دے دیں، 5 کلو کی استطاعت ہے 5 کلو دیں، اپنی استطاعت کے مطابق دیں، ٹھیک ہے. اور آپ چلتے پھرتے جو ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا وظیفہ کریں، چلتے پھرتے پڑھ لیں. اس میں کوئی وضو کی شرط نہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، جیسے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کا جو اورا بنے گا وہ آپ کی پرسنالٹی کو چینج کر دے گا. آپ کی جو نیگیٹیوٹی چل رہی ہے سٹارز کی، ان کو روک دے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. خالی سٹارز پہ نہیں رہیں گے ہم لوگ، ہم ذکر اللہ کریں گے، کیونکہ جتنے سٹارز ہیں ان کے موکل ہیں. شاید آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں ہے، ان کے فرشتے ہیں جو اس کام کو سر انجام دیتے ہیں. تو آپ ان کی جب مدد لیں گے تو وہ آپ کے سارے کام ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹورس والے بہت زبردست بندے ہیں، بس ان کا جو نشان ہے وہ ہے سینگ مار دو بس، تو خیال کیجیے گا. اب جو ہے ہم برج زہرہ کے بارے میں بات کریں گے. ستارہ عطارد ہے، حروف کاف کتاب والا، کاف کیچی والا، اور ان کی پیدائش کا جو ٹائم ہوتا ہے، جن کے اوپر ہم شمسی زائچہ جسے کہتے ہیں، شمسی ستارہ کہتے ہیں، جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، رسالوں میں پڑھتے ہیں، وہ ہے 22 مئی تا 21 جون. اچھا، جوزہ والے ایک بات یاد رکھیں، یہ ماہ ان کی حکمت عملی تیار کرنے کا ہے، اس پہ کام کرنے کا نہیں ہے. اچھی حکمت عملی بنائیں، سوچیں، سوچ بچار کے بعد نئے اقدامات آپ اٹھائیں، اس پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس میں کچھ کام آپ ایسے بھی کر دیں گے جس میں آپ کو مقبولیت ملے گی، اور کافی ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو اچھا ہوگا. زہرہ شروع سے ماہ کے طالعہ میں موجود ہوگا. 19 تاریخ کو خانہ مال میں داخل ہو جائے گا، اور کاروبار ملازمت میں بہتری آئے گی. جو بھی شخص آپ کی زندگی میں آئے گا وہ مددگار ثابت ہوگا، بلکہ ان کے تعاون کی وجہ سے آپ کی سوچ اور خیالات میں بہت تبدیلی آئے گی. وہ لوگ جو فنون لطیفہ تھیٹر سے تعلق رکھتے ہیں، یا آرٹسٹ ہیں، یا ان کاموں میں مصروف ہیں، وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس مہینے. جیمنی والے، جوزہ والے، ستارہ عطارد جن کا ہے. ہاں، کچھ بالی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، وہ ساری دنیا پریشان ہے. کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ اپنے ذہن پہ سوار نہ کریں اور توجہ سے کام کریں. آپ کے جو بگڑے کام پیدا کر سکتے، اپنی صلاحیتوں سے کام لیں، اپنے مقصد سے کام لیں، اپنے ذہن کو جسے کہتے ہیں نا کہ روشن خیال رکھیں. بزرگ کہتے ہیں نا اپنے اچھا سوچو، اس کو میں کہتا ہوں روشن خیال رکھیں. اپنے آپ کو ذہنی سکون دیں، آرام دہ جگہ پہ سوئیں. اپنی نیند کو اہمیت دیں. اس مہینے میں آپ کی نیند خراب ہو سکتی ہے. زہرہ 3، 4، 18، 19، 23 اور 29 تاریخ کو 7 نظرات قائم کرے گا، ٹھیک ہے. زہرہ کہتے ہیں وینس کو. 13 تاریخ کو زہرہ اور زحل کی تسلیس ہو رہی ہے. یہ کیریئر کے معاملات اس وقت جو ہوتے ہیں، کیریئر آپ کے جو ہے، کاروبار ہے، یہ جو بھی چیز چل رہی ہے، اس میں بہت موافق ثابت ہوگا، اور اس میں بہت اچھی پیش رفت ہوگی. ملازمت میں عزت ملے گی، اور وہ کاروبار بڑھے گا. پوری کوشش کریں گے اپنی صلاحیتیں جسے کہتے ہیں کام میں لائیں، اور تخلیقی کاموں کی طرف نئے لوگوں سے ملیں، مصافحہ کریں، سیاست کریں. اور جن لوگوں سے آپ کی غلط فہمیاں ہو چکی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کریں. 19 تاریخ کو 19 کو عطارد اور زحل کی تجدید ہوگی. دوستوں کے ذریعے کاروبار اور معاملات کے بہتر ہو سکیں گے، بہت بہتر ہو سکیں گے، آپ کی توقع سے بڑھ کر. یہ مت سمجھیں کہ میرے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور با اثر لوگ جو ہیں وہ آپ کی باتوں میں آئیں گے. آپ ان سے جو بات کروانا چاہیں گے، آپ جو کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیل جو ہے 1 کروڑ کی بجائے 70 لاکھ میں ہو جائے، تو مجھے امید ہے کہ آپ ان کو قائل کر پائیں گے. اور جو لوگ بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے. اپنی تعلیمی تربیت کی طرف توجہ دیں، نیگیٹیوٹی بالکل نہ سوچیں. اور 16 تاریخ کو عطارد مستقیم ہو جائے گا. جب یہ مستقیم ہو جائے گا تو آپ کے تحریری جتنے بھی کام ہوں گے وہ بہت بہتر ہو جائیں گے، آپ کی میٹنگز بہت بہتر ہو جائیں گی. اور اپنی غلطیوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش خود نہ کیجیے گا.
آپ ایسا کام کریں گے کہ آپ کی غلطیاں خود بخود بے نقاب ہو جائیں گی. ایسا نہ کیجیے گا. سوشل ایکٹیویٹی بہت رکھیے گا. تقریبات میں حصہ ضرور لینے جائیے گا. ایکسکیوز می. اور دوستوں کے ساتھ اچھی طریقے سے چلیے گا. آپ کو رزق میں وسعت مل رہی ہے آگے، تو اس وسعت کو آپ نے اپنانا ہے. وسعت ایسے ہو رہی ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو دوسرا کام ملے گا، آپ اس کو سوچیے گا ضرور. یہ نہ سوچیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری صحت اجازت نہیں دیتی. آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ اس ٹائم رسک بہت ضروری ہے. بلی خانہ مان میں موجود ہوگا 21 تاریخ کو، تیسرے گھر میں داخل ہوگا، یعنی کاروباری روپے لین دین میں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوگی. کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا آپ نے، اور اس بات پہ یاد رکھیے گا. اور آپ کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، اپنے آپ کو چوٹ سے بچائیں. سیر و تفریح پہ جائیں، وہاں پہ جائیں تو ایسی چیزیں نہ کریں، ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں کہ جس سے آپ کو چوٹ لگ جائے. جیسے ایک دوسرے سے دوست ریس لگانے لگ جاتے ہیں. اگر آپ واک کرتے ہیں، واک کرنے میں اپنے پیروں کو بہت سنبھال کے رکھیے گا، موچ نہ آ جائے. ٹھیک ہے، کوئی مسل پل نہ ہو جائے. اگر مسل پل ہو جاتا ہے، ٹائم لے گا، ٹھیک تو ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں. لیکن اوور حال الحمدللہ اللہ کا کروڑ بار ہے. اور اگر یہ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں، جوزہ والے، یہ سبز مونگی کی دال ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں اکثر پکتی ہے، بدھ والے دن دے دیں. ٹھیک ہے. اور ان کو کبھی بھی کیا کہتے ہیں، اور یہ 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے ڈیلی. اللہ کے رسول کا بہترین صدقہ ہے، پڑھیں، مزے کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. برج سرطان، جسے کینسر کہتے ہیں، جس کا ستارہ ہے قمر، حروف ہیں اس کے ہے، حلوے والی بھی اور دوسری بھی ہے. جائے پیدائش سے مراد میں نے غلط کہا، پیدائش کا جو ہوتا ہے 22 جون تا 23 جولائی، یہ سرطان والے کراتے ہیں اپنے میں. اچھا، سرطان والے اس ماہ اکثر کیریئر، جہاں طلبی، دوستوں کے معاملات میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھیں گے. اس ماہ ان کو تعلقات میں دھوکے اٹھانے پڑیں گے. تو بہتر یہ کہ ملے ہی نہ، کم سے کم لوگوں کو ملیں، اپنے کام کی طرف توجہ دیں، اپنی ایکٹیویٹی کی طرف توجہ دیں. نئے لوگ آپ کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، ان کو بریک لگائیں. 7 تاریخ تو ہو گئی ہے، پیچھے 15-20 دن رہ جائیں گے، اس میں بریک لگائیں. کیونکہ ذاچے کے 12ویں گھر میں عطارد رجت میں ہے. یہ سوشل گرمیوں کو نہ ختم کر دیتا آ کے. ٹھیک ہے، اس میں اپنے اپنے نظریات ہیں. اسٹرالوجی دیکھیں، ذائچہ ایک ہی بنتا ہے جو آپ کا پیدائش کا ہوتا ہے، یا میں جو پڑھ رہا ہوں، یہ چیزیں ایک ہی ہیں. ہر بندہ اپنے تجربے کے مطابق بولتا ہے، جس کو جتنی اللہ استطاعت دے. تو ان کو اس ٹائم جو ہے نا اپنے دو سوشل گرمیوں کو تھوڑا سا نیچے لے کے جانا چاہیے. یہ آپ کے اندر تجسس پیدا کرنے کا خفیہ انداز، دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، جب آپ ان کی کمزوریاں ڈھونڈیں گے، پھر ان کو طنز کریں گے. جب آپ ان کو طنز کریں گے، وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے. اس ٹائم تو نہیں بنیں گے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، کینسر کے دشمن بہت ہوتے ہیں، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اور وہ کینسر کے دشمن کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کمزوریاں ان کی چن کر ان کو ٹیز کرتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہی برا کرتے ہیں. بھائی برے تو آپ ہوئے نا، آپ کیوں دوسروں کی کمزوریوں کو ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے یہ کیا حق دیا ہے؟ اللہ نے تو یہ حق دیا ہے کسی کمزوری کو چھپاؤ، تاکہ میں تمہاری کمزوری کو چھپاؤں. تو اس لیے میری التجا ہے ہمیشہ کے لیے، اس مہینے کے لیے نہیں، تجسس میں نہ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب مدینہ شریف میں لوگ گھر سے نکلتے تھے تو اس ٹائم پہ پردے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس ٹائم پہ دروازے نہیں ہوتے تھے، تو گھروں میں جھانکتے تھے، دیکھتے تھے، یا ایسی کوئی بات تھی، یا ایک واقعہ میں نے پڑھا ہوا ہے، کنفرم نہیں. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل کرتا میں ان کی آنکھوں کو پھوڑ دوں. اب تجسس کتنی بری چیز ہے، کسی کے اندر عیب نکالنا کتنی بری چیز ہے، اندازہ لگائیں. اصل میں ہم اپنے دین کو، بیسکس کو بھول چکے ہیں. جب ہم پڑھیں گے نبی علیہ السلام کے واقعات کو، تو پھر جب اس کو آپ دیکھیں گے دنیاوی طور پہ، پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا، پھر اس میں اور اچھا ہوگا، آپ پہ رحمتیں زیادہ نازل ہوگی. ان چیزوں کو جیسے کہتے ہیں نا بغور مطالعہ کیا کریں، غور و فکر. قرآن بار بار کہتا ہے غور و فکر کریں، غور و فکر کریں. اور روحانیت اور اسٹرالوجی، یہ جو چیزیں ہیں نا، میں بتاؤں آپ کو، روحانیت تو ایک الگ چیپٹر ہے. اسٹرالوجی سائنس کی طرح لیں. میتھمیٹک پڑھ رہے ہیں، بایو پڑھ رہے ہیں، امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ماں باپ نے پڑھا دیا پڑھ لیا، لیکن امپلیمنٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کوئی گیس کسی میں مکس کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بنتا ہے.
اسی طرح اسٹرالوجی ہے، کئی دفعہ اتنی بنتی ہے، کئی دفعہ اتنی بنتی ہے، کئی دفعہ اتنی بنتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اللہ پہ، پر ایسا کچھ بھی نہ کریں۔ باقی آپ کو جو ہے نا کل بھی سکون ملے گا اس 15 مئی کے بعد، اس سے پہلے آپ لوگ سیٹ ہونے والے نہیں ہیں۔ اپنی منفی گفتوں کو جو ہے نا اس کو پازیٹیو لے کے آئیں اور اپنے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں آپ کے تعلقات بہت زیادہ بڑھیں گے، لیکن نیگیٹو نہیں بڑھانے، پازیٹیو بڑھانے ہیں۔ اور جسے کہتے ہیں نا کہ فلاح بہبود کے کام کرنا، کسی ایسی جگہ پہ اپنے 1500 روپے لگا دیں مہینے کے، جہاں پہ اللہ کی راہ میں جاتے رہیں۔ اچھا، ایک سرطان کی بہت بڑی بیماری بتاؤں میں آپ کو، جو میں نے سیکھی اپنے تجربے سے۔ میں تقریباً 100 150 1500 لوگوں سے، 50 لوگوں سے فرض کر لیں دنیا میں ملتا ہوں۔ آج سے 50 سال پہلے میرے والد ملتے تھے، کچھ تو مجھے ادھر سے بھی ڈیلیور ہوا، کچھ میں نے سیکھا۔ ان کے اندر پیسے جوڑنے کی جو عادت ہوتی ہے نا، یہ ان کو لے ڈوبتی ہے۔ یہ ان کے اندر بہت بری عادت ہے، نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں۔ اگر کھلائیں گے بھی تو انہیں 10 ڈالیں، میں تو 8 ہی ڈالوں گا۔ لے بھائی ونڈی پہ آ گئی، وہاں پہ لڑائی پڑ گئی، میں 8 کیوں ڈالوں گا؟ بھی جب سارے 10 ڈال رہے ہیں تم بھی 8 ڈالو۔ رزق اللہ کا، کس کا؟ اللہ کا۔ آپ نے نہیں کمایا، آپ کو اللہ نے دی ہے۔ کھلانے والے بنے، سرطان والے کھلانے والے نہیں بنتے۔ یہ ان کے اندر ایک خاص پرابلم ہے۔ میں کافی سرطانی لوگوں کو جانتا ہوں، میں اس بیس پہ باتیں کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ تو شمسی بروج ہے، جو ان کا طالع پیدائش ہوگا وہ الگ ہوگا، لیکن ان کے شمسی بروج کی وجہ سے یہ ان پہ ہیوی رہتا ہے۔ عطارد 19 13 23 تاریخ 28 تاریخ کو موافق ثابت ہوگا، لہٰذا ان تاریخوں میں سوشل سرگرمیاں، سیر و ترفیع، پارٹی، فنکشن آپ کو بہت ملیں گے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں میٹنگز میں جائیں، سوچیں، اچھے کام کریں۔ 13 تاریخ کو زحل اور زارا کی تسلیس ہو رہی ہے۔ اس وقت میں آپ کے ذہنی خیالات جم لیں گے، اس طرح دوسروں کے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت اپنی تحقیقی قوتوں کو بڑھائیں۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنی قوت کو بروئے کار لائیں۔ یہ مت سمجھیں کہ میں ڈل ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، ایسا قطعاً آپ نے نہیں کرنا۔ اچھا، اس مہینے آپ نے ایک اور بات کرنی ہے، خوشامدی لوگوں سے بچنا ہے۔ لوگ آپ کی خوشامد بات کریں گے، خواہ مخواہ، سونا بڑا لگ رہے ہیں۔ اچھا، سونا بڑا لگ رہا ہے، آپ چپ کر کے سن لیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کہیں گے یار روٹی تو کھا۔ یہ کام نہیں کرنا۔ روٹی کھلانی تو کسی غریب کو کھلانی ہے۔ بریانی کے 2 پیکٹ بنوائیں، راستے میں اتنے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، کسی ایک کو پکڑا دیں۔ انہیں نہیں کھلانی، یہ جو خوش آمد پسند لوگ ہیں۔ اچھا، ظاہرہ جائز ہے کہ 12ویں گھر میں موجود ہوگا، 19 تاریخ کو طالع میں داخل ہوگا۔ یہ وقت کاروباری امور میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان ڈیٹوں کو یاد رکھیے گا، یہ ثابت ہوگا۔ ملیں گے ان کا آلٹرنیٹ، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ سیر و تفریح کے پروگرام بنائیں اور ساتھ میں صحت کے معاملات میں اہمیت دیں۔ آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو بخار چڑھ سکتا ہے، آپ کو ڈینگی ہو سکتا ہے، بڑی ساری بیماریاں چل رہی ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، سمپل از ڈیٹ۔ کوئی ایسی چیز منہ میں اٹھا کے نہیں ڈال لینی جو آپ کے لیے عذاب بن جائے جا کے۔ اچھا، آپ کے نئے دوستوں کا اضافہ ہوگا اور پرانے دوست ملیں گے۔ ان کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوگی وہ نئے دوستوں اپنے فائدے کے لیے حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو پرانے دوست آئیں گے وہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے آپ سے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کو کتنا فائدہ دینا ہے، یا کتنی چیزیں دینی ہیں، یا کتنے لوگوں میں چلنا ہے، یہ ڈیسائیڈ آپ پہ کرتا ہے۔ یہ ایک رہنمائی آپ کو مل رہی ہے، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ کاروباری مالی پریشانی سرطان والوں کو ہے، اس مہینے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے، ٹھیک ہے۔ کنٹرول کریں گے اس سے ہی ہوگا، کسی کے آگے پیسے نہیں مانگ۔ اور ان کی جائیداد کے معاملات مجھے صحیح نظر نہیں آ رہے۔ ان کی کوئی جائیداد ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے یا آ رہی تو نہیں کوئی بھی رہی، تو یہ اپنی جائیداد کا دھیان رکھیں، ان کی جائیداد کدھر جا رہی ہے۔ یہ چیزیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ذہنی ٹینشن، ڈپریشن کا باعث بنیں گے یہ کسی بھی بات کو لے کے، اس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوگی۔ پیٹ اور جگر کے امراض ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر پیٹ خراب ہو گیا ڈرپیں لگیں گی، جگر خراب ہو گیا 2 مہینے کے لیے گئے۔ ان چیزوں سے بچیں۔ اور اوورآل ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیز رفتار گاڑی تیز نہ چلائیں، یہ لوگ بہت آہستہ چلائیں، سکون سے چلائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اپنے اوپر خود اعتمادی لانے کا کوشش کریں، ٹرائی شروع کر دیں آج سے ہی۔ یہ میں اس مہینے کی باتیں نہیں کر رہا، اپنے اوپر ٹرائی کریں، خود اعتمادی لائیں، کسی بھی طریقے سے لائیں۔
نیگیٹو نہ سوچیں، پازیٹیو سوچیں گے بہت اچھا ہوگا. اور اس لحاظ سے یہ لحاظ اس اہم اقدامات کے لیے ان دونوں کا انتخاب کریں جب مریخ 7 نظرات کے تحت ہو. مریخ جسے کہتے ہیں مارس، وہ 7 کب ہوگا؟ 1 کو، 6 کو، 5 کو، 15 کو، 19 کو، 20 کو، 25 کو، 30 تاریخ کو. یہ ان کی خاص ڈیٹیں. جن دنوں میں مریخ غیر موافق نظرات رکھے گا ان دنوں میں کوئی کام نہیں ہوگا، سونا بھی مٹی ہو جائے گا. اچھا، اب دوسری بات آ گئی. ان کو جو کیا کہتے ہیں صدقہ دینا چاہیے. کوشش کریں کہ روزانہ دیں، نہیں تو 10 دن بعد دیں، 15 دن بعد دیں، ہفتے میں 3 ایک دفعہ. تو کچے چاول سفید رنگ کے لے کے جو ہوتے ہیں، سفید ہی رنگ کے ہوتے ہیں، میں کہتی کہ لیکن لیں اچھی کوالٹی کے، چاہے ½ کلو لیں، کسی بھی دینی مدرسے میں دے دیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے بالکل نہیں بھولنا. اور ان کا بھی جو ہے اس مہینے کا جو ورد ہے وہ ہے یا مالک ہو یا قدوس ہو، کیونکہ یہ لوگ خطرے میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے یا مالک ہو یا قدوس ہو بتا رہا ہوں میں. یہ ضرور کریں. اور جو وظائف میرے یوٹیوب کے اوپر اس میں سے کوئی بھی اٹھا کے پڑھیں. اچھا، میں بار بار سب لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں نے ان پہ جو تعداد بتائی ہوئی وہ عاملین کے لیے بتائی ہوئی، جو اپنی مرادیں پانا چاہتے ہیں. آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں. اللہ کو پتہ ہو کہ مجھے کوئی یاد کر رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، صدقہ ضرور دیں. اور اس ذکر کی ایک تصویر پڑھ لیا کرے، بس رات کو پڑھ لی، اول آخر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک. میں نے پہلے بھی اپنی ریویو بتایا تھا کہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، ابراہیمی پڑھیں، درود تاج پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، بس یہ درود پاک. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.